جیسے آپ نے بات کی تھی شروع میں پروٹیکشن کی، اینٹی باڈیز کی، پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، تو پریونشن کے لیے ٹائیفائڈ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا پریونشن از بیٹر دین کیور، اسی طریقے سے پریپیئرڈنیس از آلسو امپورٹنٹ. جب تک آپ اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کریں گے نا کسی چیز کے لیے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے. سو اگر ہمیں ٹائیفائڈس کے اگینسٹ پریپیئر ہونا ہے تو ہم نے کمیونٹی وائڈ اس کی ویکسین کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ای پی آئی ٹھیک ہے بچوں کے لیے ویکسین کر رہا ہے ٹائیفائڈ کی، لیکن ایڈلٹ ٹائیفائڈ ویکسین بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ نے ابھی بتایا. اگر میں WHO کی ریکمنڈیشن کی بات کرتا ہوں، CDC کی گائیڈ لائنس کی بات کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ٹائیفائڈ کی ویکسین ایڈلٹ کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی بچوں کے لیے ہے؟ سو بچوں کے اندر جو ٹائیفائڈ کی ویکسین ہے نا وہ ہے کانجوگیٹ ویکسین جو EPI کے اندر ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بچہ بڑا ہو گیا ہے، 5 سال کا ہو گیا ہے، تو EPI الاؤ نہیں کرتی کہ آپ اس کو وہ ویکسین لگا سکیں. ٹھیک ہے. EPI کا مطلب ہے ایکسپینڈڈ پروگرام آرگنائزیشن، جو کہ پاکستان کے سارے بچوں کو فری آف کاسٹ ویکسین دیتی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ EPI نے یہ ٹائیفائڈ کی کانجوگیٹ ویکسین ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ بڑے بچوں کے لیے نہیں رکھی ہوئی. ٹھیک ہے. 5 سال سے زیادہ. 5 سال زیادہ کا مطلب ہے بڑے بچے، ایڈولسنٹ اینڈ ایڈلٹس اینڈ ہو ایور یو کین ایڈ. اسی لیے ٹائیفائڈ کی پولی سیکرائڈ ویکسین اویلیبل ہے جو کہ باقی بچوں سے جو کہ EPI سے نکل چکے ہیں ان کو اور ایڈلٹس کو یہ ویکسین کی جا سکتی ہے. سو ٹائیفائڈ پولی سیکرائڈ ویکسین از آلسو ویری گڈ. ویری گڈ. سو آئی تھنک یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک پوائنٹ ہے کہ پولی سیکرائڈ ویکسین بالکل ٹائیفائڈ کی اویلیبل ہے اور پاکستان کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ اویلیبل ہے، ایزیلی مل جاتی ہے. بالکل. اور اس ویکسین سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے. کتنے سال تک یہ پروٹیکشن دے دیتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگر ایک ویکسین لگائی جائے تو کتنے سال تک آپ کو امیونٹی مل جاتی ہے عام لفظوں میں اگر کہا؟ ٹائیفائڈ کانجوگیٹ ویکسین، لیکن جو ٹائیفائڈ پولی سیکرائڈ ویکسین ہے جو کہ پہلے سے ہی موجود ہے، جو کہ سارے لوگوں کے لیے اویلیبل ہے، اس کی جو ہے جو پروٹیکشن ہے وہ 3 to 5 ایئرس. 3 to 5 ایئرس. ٹھیک ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ 3 to 5 ایئرس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ سے اپنی امیونٹی ڈیولپ کرنی ہے تو یو ہیو ٹو ری انویسٹ، یو ہیو ٹو ری ویکسینیٹ یور سیلف تاکہ آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہو سکے. بٹ دیٹ امیونٹی جو آپ کو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ اچھی تو ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ وہ آپ کے بہت زیادہ پروٹیکٹ کر رہی ہے آپ کو. جو ہم نے کاسٹ ابھی میجریبل نان میجریبل کاسٹ گنوائی ہیں اس سے تو بہت بہتر ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب کہ اگر 3 سے 5 سال کی پروٹیکشن آپ کو مل رہی ہے. ہمارے یہاں بڑا ٹرینڈ ہے ڈاکٹر صاحب باہر ریسٹورینٹس میں جانا، کھانے کھانا. ویکینڈ پہ ظاہر آپ کے پاس کوئی ایکٹیویٹی ایسا ہوتی نہیں ہے، میرے سننے والے بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ ہماری یہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہم کسی ریسٹورینٹ میں چلے جاتے ہیں کھانا کھانے. فوڈ تو وہاں بھی انوالو ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس پہ کیا؟ اس پہ دیکھیں جو فوڈ کی ہم بات کریں نا وہ آپ کو 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سو جو سالمونیلا ہے وہ جیسے آپ کھانا گرم کریں گے تو وہ مر جائے گا، وہ ڈائی آؤٹ ہو جائے گا. جیسے پانی کو آپ بوائل کریں گے تو جراثیم مر جاتے ہیں نا، اس طریقے سے. تو اسی لیے ہم اس کھانے کی بات نہیں کر رہے جو ویل کوکڈ ہے، رائٹ. ہم اس کھانے کی بات کر رہے ہیں جو انڈر کوکڈ ہے. جیسے آپ ٹکا کھا رہے ہیں، رائٹ، اور آپ نے ٹکے کو جب کھایا تو اندر سے وہ ریڈ بھی اور جو میٹ تھا وہ آپ کے پاس را میٹ تھا. So there is still a possibility کہ آپ اس سے لے سکتے ہیں. That's one thing. But second جو ہے وہ اس سے یوزلی ٹائیفائڈ نہیں آ رہا ہوتا. ٹائیفائڈ جو اس کے اوپر آپ رائتا ڈال رہے ہوتے ہیں نا، اس کا جو کیونکہ اس رائتے کے اندر جو پانی ملا ہے اس کی تو سورس آپ کو نہیں پتا. وہ جو چٹنی ہے اس کی سورس آپ کو نہیں پتا. سو وہ جو سورس ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، اور وہ سورس از واٹر. ٹھیک ہے. اینڈ فوڈ جو کہ انڈر کوکڈ ہو، جو کہ ٹھنڈا ہو، جو کہ ویل کوکڈ نہ ہو اور ہم اس کو لے رہے ہوں. اور اگر وہی فیملی اگر ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس نے پریونشن کے ایلیمنٹ کو ملحوظے خاطر رکھا ہے اور وہ ویکسین لگوا لی ہے تو میرے خیال میں اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ریسٹورینٹس بڑے بڑے ہیں ان کے ظاہر فوڈ ہینڈلرز موجود ہیں، اندر شیف ہیں، اندر پورا ایک کام. میرا آپ سے کچھ دن پہلے بھی ڈسکشن ہو رہا تھا اسی پوائنٹ پہ، تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی تھی جو میں بڑا اپریشیٹ کیا آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے بارے میں کہ آپ کا جو ہمارے جو فوڈ ہینڈلرس ہیں سارے جو اسٹاف ہیں جو کہ ہماری نیوٹریشن اینڈ فوڈ اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے 2 سے 3 ویکسین مینڈیٹری ہیں، رائٹ. ایک تو پورے ہسپتال کے جو انتظامیہ اس کے لیے جو کہ پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اس کے لیے ایئرلی انفلوئنزا کی ویکسین مینڈیٹری ہے. بٹ آن دی ادر کچھ اسپیشلائزڈ ویکسینس ہیں، جیسے میرے جتنے بھی نیوٹریشن اینڈ فوڈ سروس کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ہم ہیپیٹائٹس A کی ویکسین کراتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف انٹری نمبر 1، اور اس کے امیونٹی چیک کرتے ہیں. ٹائیفائڈ کی ویکسین کراتے ہیں، ٹائیفائڈ کی پولی سیکرائڈ ویکسین کراتے ہیں، ایوری 3 ایئر کراتے ہیں. ان کا نام درج کیا ہوا تھا تاکہ ان کو امیونٹی ڈیولپ کر سکے. کیونکہ آپ کو اگر میں ہسٹری بتاؤں، کیونکہ ہر چیز ایپیڈیمیولوجی سے نکلی ہے، تو ٹائیفائڈ کی جو ہسٹری ہے وہ ایک خاتون تھیں
مس میری, ہاں وہ فوجیوں کے لیے کھانا بناتی تھی, اور انہوں نے شی واز اے کرونک ایکسکریٹر فار ٹائیفائڈ, اور اس نے جو کھانا بنانا شروع کیا اس سے اس نے فوجیوں کو بہت زیادہ جو ہے ٹائیفائڈ دیا. اور پھر جب خاتون پتہ لگا کہ سورس جو ہے وہ میری ہیں جو کہ فوڈ بنا رہی تھیں سب کے لیے, اور فوجیوں کو انہوں نے ٹائیفائڈ دیا, تو پھر ان کو بہت عرصے تک کوارنٹین کر کے رکھا, ان کو بند کر دیا تھا, امپریزن کر دیا تھا. سو آپ اس کی جو سورس ہے وہ فوڈ ہینڈلرز ہی ہیں جو ٹائیفائڈ پھیلا تھا اور آئیڈینٹیفائی ہوا تھا. اور سر وہ یہ بھی بتائیے گا, سوری آپ کی بات کر مس میری ایسمپٹومیٹک تھیں, کوئی سمٹمز نظر نہیں آ رہے تھے کہ ان کو تیز بخار میں ہیں, جو ایکسکریٹر ہوتے ہیں, جو کرونک کیریئر ہوتے ہیں, ان کو کوئی سمٹم نہیں ہوتے. ایکسکریٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی باڈی کے اندر انہوں نے سیلمونیلا لیا ہے, اور وہ سیلمونیلا ان کے اسٹول سے, ان کی یورین سے باہر آ رہا ہے, اور اگر وہ ہینڈ ہائیجین اچھی نہیں کریں گے تو آف کورس دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ اپنے ہاتھوں کے اندر سے ٹائیفائڈ کو جب وہ کھانا بنا رہے ہوں تو دوسروں کو لگا سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ کسی کھانے میں تھوک رہے ہوں گے, لیکن ان کی جو ہینڈ ہائیجین ہے وہ کمپرومائز ہوگی. سو ان کو خود کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, فار شیور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ان کو آگے جا کے بھی مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ باڈی کا کونسل بن چکا ہے, وہ باڈی کے اندر رہ رہا ہے, وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن وہ جب وہ ایکسکریٹ ہوگا تو وہ دوسرے لوگوں کو, جو آپ کے لو ون ہیں, جو آپ کے نیئر ون ہیں, یا جن کو آپ سرو کر رہے ہیں, ان کو آف کورس ٹائیفائڈ ہے. سالمونیلا اندر موجود ہوگا, لیکن ظاہر ہے بظاہر پتہ نہیں ہے اس سے زیادہ کیا فٹ ہوں گے کہ فوجیوں کو کھانا بنا کے, اس سے زیادہ کیا فٹ ہوں گی کہ فوجیوں کھانا بنا کے. سو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ فار شیفس آلسو, فار آل دی شیف, فار آل دا سروسز جو کہ فوڈ سروسز سے اٹیچڈ ہیں, جو کہ فوڈ آئی ایم شیور بہت سارے لوگ تو اس کو فالو کر رہے ہوں گے, اور جو نہیں کر رہے ہوں گے ان کو ایز اے گورنمنٹ اس پہ رسپانسبل ہے ان لوگوں کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ لوگ جو کہ فوڈ ہینڈلرز ہیں, فوڈ بنا رہے ہیں, شیف ہیں, ان کی ویکسین ہوئی ہے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب, بچوں کو اسکولس کے اندر کینٹین اور پھر لنچ وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں, پھر ایک دوسرے سے وہ لنچ لے بھی رہے ہوتے ہیں, میں اسی فوڈ کی کانٹیکٹ میں بات کر رہا ہوں. یہ تو پھر بچے کیونکہ بڑی کلوز گیدرنگ میں رہتے ہیں, ایک ہاسٹل ٹائپ والی لائف ہوتی ہے کہ آپ صبح سے شام تک ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے. سو ان کے لیے بھی ویکسینیشن, کیونکہ اب 5 سال تک تو آپ نے کہا کہ آپ کانجوگیٹ لگا سکتے ہیں EPI کے مطابق, لیکن اسکول کا بچہ تو 7 سال کی عمر کا ہے, 10 سال کی عمر کا ہے, اس کو تو امیونٹی کی نیڈ ہوگی. کتنا امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب بچوں کے لیے جو اسکولس میں موجود ہیں, کالجز میں ہیں, جو پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ میں اگر اس پہ تو ایک پورا ایک وہ ضرورت ہے, آئی وڈ سے, کہ کیا ہمارے اسکول ہمارے بچوں کے لیے سیف ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہونا چاہیے. اینڈ جیسے آپ, میں خیر آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیویٹ, بٹ اگر آپ دیکھیں ہمارے بچے اسکولوں کے اندر کس کس چیز سے ایکسپوز ہیں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک کر کے, جس میں ان کو بہت زیادہ چانس ہے ٹائیفائڈ ہونے کا. نمبر 1, ہمارے جو واش رومز ہیں ان کی کلیننس, اس میں جو ہینڈلرز ہیں اس کو کیسے کلین کر رہے ہیں, بیکاز دیٹس ون سورس کہ بچے اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں, صابن ہے وہاں پہ, لیکوڈ سوپ ہے وہاں پہ, اس کو یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, دیٹس ون. سیکنڈ از ڈرنکنگ واٹر. اسکولوں کے اندر جو ڈرنکنگ واٹر ہے, کیا وہ سیف ہے ہمارے بچوں کے لیے, کیا وہ ٹائیفائڈ نہیں کرا سکتا؟ بالکل کرا سکتا ہے اگر سیف واٹر استعمال نہیں کرے. اور تھرڈ از کینٹین کا جو جہاں پہ کھانا مل رہا ہے, جو کھانے کا ہینڈلر ہے وہ, اور تو یہ تو 3 مین فیکٹرس ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ اف یو ہیو اے ویکسین جو آپ سارے بچوں کو لگا سکتے ہیں, وہ بچے جو کہ EPI سے باہر ہیں, گریجویٹ ہو چکے ہیں EPI سے, دے کین ناٹ گو بیک, EPI ان کو دوبارہ سے ویکسین نہیں کرائے گی, تو آف کورس ان سارے اسکولوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ٹائیفائڈ کی جو کیمپینز ہوتی ہیں, یا ہم ٹائیفائڈ کیمپین میں اگر نہیں بھی شامل ہوئے, یا ٹائیفائڈ کیمپین نکل چکی ہے, تو وہ بچے ان کو چیک کریں اسکول سسٹم کہ بھائی ہمارے بچوں کو ویکسینز جو لگی ہیں وہ اپروپریٹ لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں. ٹائیفائڈ از ون آف دا ویکسین دا اسکول سسٹم شوڈ چیک. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے اسکولس میں ٹائیفائڈ کے حوالے سے اور پریونشن کے حوالے سے. ایبسلیوٹلی, جی بالکل. اسکولوں میں جہاں ایجوکیشن کے سیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ پروٹیکشن سیشن ہونے چاہیے. آج کل بہت زیادہ سیشنز ہو رہے ہیں بچوں کے ہیلتھ ایجوکیشن کے, تو اس کے اندر آف کورس ون آف دا ٹاپک شوڈ بی کہ ہم کیسے بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچا سکتے ہیں, اور تاکہ نہ صرف پیرنٹس کے لیے بلکہ ٹیچرس کے لیے بھی, بیکاز ٹیچرس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے, کیونکہ وہی ہیں جو کہ بچوں کو آگے جا کے ملک کی بنیاد بنا رہے ہیں. جو ٹریولرز ہوتے ہیں, جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اب رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے, لوگ عمرے پہ بھی ٹریول کریں گے, وہاں بھی ڈفرینٹ فوڈ اور پانی کا جو نظام ہے بہتر ہے, لیکن پھر بھی ان کے لیے بھی کیا آپ کہتے ہیں کہ ٹائیفائڈ ویکسین وہ لگا کر جائیں اگر وہ ٹریول کر رہے ہیں ایسے کراؤڈیڈ ایریاز میں, یا فلو ویکسین کوئی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ سو اس کو ایسا سمجھیں کہ ٹائیفائڈ کس کنٹری میں پریویلنٹ ہے, ہمیشہ رہتی ہے.
یا انڈیمک ہے. سو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا انڈیمک ہے، ہر وقت ٹائیفائڈ آپ کو ملے گا. بالکل. ججو ہمارے جیسے آپ نے سعودی عرب کا نام لیا یا آپ نے کچھ ایسی جگہ کا نام کہ کیا وہاں پہ ٹائیفائڈ کامن ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں پہ ٹائیفائڈ اتنا نہیں ہے. ان کی ہائیجین، ان کی واٹر سورس، ان کی باقی چیزیں بہت اچھی ہیں. سو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے وہاں جائیں تو آپ کو ٹائیفائڈ لگ جائے. ہاں لیکن کچھ ویکسین مینڈیٹری ہیں، میننجوکوکل کی ویکسین مینڈیٹری ہے، انفلوئنزا کی ویکسین مینڈیٹری ہے، کیونکہ آپ کو وہاں پہ جا کے مختلف دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ جب آپ کراؤڈ ایریا میں جا رہے ہیں، جیسے عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اپنی پروٹیکشن اپنے ساتھ لے کے جائیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ وہ لوگ جب پاکستان ٹریول کرتے ہیں تو فار شیور دے ہیو ٹو گیٹ دا ٹائیفائڈ ویکسین. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹائیفائڈ ویکسین کے ساتھ ہے. اور میرے خیال میں وہاں تو پریونشن بہت بہتر ہے. ویکسین کوریج کی اگر ہم بات کی جائے، زیادہ وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس ملک جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ وہاں پہنچنے کے بعد ٹائیفائڈ کی ویکسین لگا رہے ہیں. کیونکہ زیادہ وقت میں اگر آپ دیکھیں یو ایس کے اندر، کینیڈا کے اندر یا یورپ کے اندر ٹائیفائڈ کی ویکسین نہیں ہے، نہ ان کی پی آئی کے اندر ہے، نہ ان کے پاس الگ سے ملتی ہے. ہاں ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین اویلیبل ہوتی ہے، جو وہ کہتے ہیں جب آپ ٹریول کریں ایسے کنٹریز کے اندر تو ڈرگ یہ آپ کی ٹریول ایڈوائزری میں آتا ہے. آف کورس پاکستان کے لیے ان کی ٹریول ایڈوائزری میں ہے کہ ٹائیفائڈ کی اپنی ویکسین کروا لیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. جنرل پریکٹیشنرس ہمارے فرسٹ لائن آف کانٹیکٹ ہیں. پیڈیاٹریشنس کے پاس بھی ایک رش ہوتا ہے بچوں کا، اور وہ ویکسین کرتے ہوئے تھوڑا سا وہ بھی ہوتے ہیں کہ یار ویکسین کریں گے، ٹائم کنزیوم کیسے نکالنا ہے ٹائم، وہ ساری چیزیں. پولیسیکرائڈ ویکسین ایمپیول میں بھی موجود ہوتی ہے میرے خیال میں، اور پری فلڈ سرنج میں بھی موجود ہوتی ہے. تو پری فلڈ سرنج ایز کمپیئر ٹو ایمپیول یا دونوں اگر بہتر ہے تو ٹائم اگر کم سے کم خرچ ہوتا ہے، پری فلڈ سرنج بہتر رہتی ہے ایفیکیسی سیفٹی وائز؟ میرے خیال اس کا تعلق ایفیکیسی سیفٹی سے نہیں ہے، پری فلڈ ہو کہ وہ، اس کا تعلق ہے کہ کنٹامینیشن نہیں ہو. جتنے کم کنٹامینیشن، جتنا زیادہ آپ ایفرٹ کریں گے دوائی کو مکس کرنے میں، چانسز آف کنٹامینیشن زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے پری فلڈ سیریز کے اندر چانس آف کنٹامینیشن بہت کم ہوتے ہیں. ٹائیفائڈ شروع میں بھی آپ نے کہا سیزنل نہیں ہوتا، لیکن ایک متھ ہے کہ جی گرمیوں میں ٹائیفائڈ آ جائے گا، سردیوں میں فلو آ جائے گا. یہ میں اپنے سننے والوں سے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا آپ لوگ کے ذہن میں اگر یہ سوال ہوتے ہیں کہ جی ٹائیفائڈ گرمی میں آتا ہے، تو بڑا اچھا موقع ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مت کو دور کیجیے، کائنڈلی ذرا بتائیے ٹائیفائڈ سیزنل ہے یا یہ پورے سال کا ہی مہمان ہے؟ میں تو روز یہ کلینک میں اپنی مت سن رہا ہوتا ہوں کہ جی دانت نکل رہے ہیں تو ڈائریا ہوگا، سردیاں آ گئی ہیں تو فلو ہوگا، گرمیاں آ گئی ہیں تو سو یہ. بلکہ میں تو ہمیشہ پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی اس کو کاف اینڈ فلو ہو رہا ہے تو ہم اس کو اورنج نہیں کھلائیں گے، اور اورنج تو اور جو ہے اس کو ڈائریا ہو رہا ہے یا گرمیاں ہو رہی ہیں تو ہم اس کو آم نہیں کھلائیں گے. تو میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ میاں نے جو آم ہے وہ گرمیوں میں اسی لیے لگائیں کیونکہ اس کی تاثیر گرمیوں میں ہے، اور اورنجز سردیوں میں اسی لیے لگائیں کہ اس میں جو تاثیر ہے، اس کی جو ہیلپ دیتا ہے وائٹامن سی اور باقی چیزیں، وہ سردیوں میں. سو یہ سمجھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کی جو کنیکشن ہے نا وہ اس طریقے سے ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو زیادہ پانی پیتے ہیں، وہ پانی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان کو جو پانی ملتا ہے پیاس میں وہ پانی پی جاتے ہیں اور وہ ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ سیزن ہے گرمیوں کا اور اس میں ایسا، حالانکہ اس کا تعلق اس کی ریچ سے ہے کہ آپ کی جو ریچ ہے وہ صاف پانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ایسا ہو گیا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جو ٹائیفائڈ ہے وہ انڈیمک ہے، پورے سال سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں، چاہے اسپرنگ ہو چاہے آٹم ہو، ٹائیفائڈ کہیں نہیں جانے والا. تو بڑا کلیئر میسیج ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کہ یہ صرف میتھ ہے، اس پہ میڈیکل سائنس یہ نہیں کہتی ہے، بلکہ یہی ہے کہ ٹائیفائڈ پورے سال ہی، ظاہر ہے پانی خراب پینے سے یا فوڈ خراب کھانے سے ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، تو پورے سال ہی ٹائیفائڈ موجود رہتا ہے. سو آئی تھنک ہم کلوزنگ ریمارکس ڈاکٹر علی فیصل سے اگر ہم لینا چاہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، ہم نے 1 گھنٹے کا ایک بھرپور ڈسکشن تو کیا ہے، لیکن لاسٹ میسج آپ کی طرف سے ہمارے سننے والوں کے لیے. سو میرا جو ٹائیفائڈ کے لیے میسج ہے، نمبر 1 کہ جو بیکٹیریا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے. نمبر 2 بیکٹیریا آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. نمبر 3 بیکٹیریا وقت کے ساتھ ساتھ اور اسٹرانگ ہوتا جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں سپر بگ بنتا جائے گا، کیونکہ وہ ریزسٹنس ڈیولپ کرتا جا رہا ہے. اسی لیے پروٹیکشن سب سے امپورٹنٹ ہے. پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہے ویکسینیشن. سارے بچوں کو ویکسین کرنا ضروری ہے ای پی آئی کے اندر ٹائیفائڈ کی. اور اگر آپ کی ایج لمٹ ٹائیفائڈ کی ویکسین جو ای پی آئی کی اس سے علیحدہ ہو چکی ہے تو بچے ہوں، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، ان کو ٹائیفائڈ کی پولیسیکرائڈ ویکسین لگانا ضروری ہے.